میں چاہتا تھا کہ خواجہ آصف صاحب اپنی تقریر کے اختتام پہ ایک چھوٹا سا شعر پڑھ دیں جو میں لکھ کے ان کو دینا چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے جلدی سے اپنی تقریر ختم کر دی ہے، تو اگر اجازت دے تو میں پڑھ دیتا ہوں. جی پلیز. یہ تھوڑا سا جو دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں، تو عدلیہ کے کردار پہ ایک شعر ہے جو کس نے لکھا ہے، اور میں اس شاعر کا شعر پڑھ رہا ہوں کہ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز ٹو یو کے سامعین، ناظرین، حاضرین کو السلام علیکم. 48 گھنٹے پارلیمنٹ کے اندر اور اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کی 2/3 اکثریت سے زیادہ سے منظوری انہونے کو ہونے کر دیا، لوٹوں کے بغیر کر دیا. یہ بڑا کارنامہ ہے، حکومت کا اس میں کوئی شک نہیں. آزاد اراکین کی سپورٹ لی ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے لوٹے بڑے ہوئے تھے یا کہا گیا تھا کہ حکومت نے لوٹے بنا لیے، ان لوٹوں کی ضرورت نہیں پڑی. اس ویلاگ کے آخر میں آپ زین قریشی کا، جو کہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں، اور کہا جا رہا تھا کہ حکومت نے ان کو اغوا کر لیا اور اغوا کر کے اسمبلی میں لے آئے اور ان کا ووٹ حاصل کیا جائے گا، وہ آپ اس کی حقیقت بھی آپ سن لیجئے گا. وہ ان کے ووٹ کی ضرورت نہیں پڑی. ہوتا کیا رہا، کیونکہ آج صبح 6 بجے تک اجلاس چلا. سینٹ کا اجلاس کل شام 3 بجے تھا، وہ کوئی 5 بجے کے قریب شروع ہوا. قومی اسمبلی کا اجلاس 6 بجے تھا، وہ رات 11:30 شروع ہوا، اور یہ ترمیم صبح نماز فجر کے موقع پر پاس ہوئی. میاں نواز شریف، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، اعجاز الحق، فاروق ستار، تمام سیاسی قیادت اور ہم جیسے میڈیا والے بے آرام لوگ. ایونٹ تھا، بڑا ایونٹ تھا، تاریخی ایونٹ تھا. وہ بھی وہاں پہ موجود اپنی آنکھوں سے تمام مناظر دیکھتے رہے. آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتاؤں گا، اور اس میں کوئی 2 نمبری نہیں، کوئی اس میں میری طرف سے کچھ نہیں ہوگا. جو میں نے دیکھا ہو بہو آپ تک پہنچا دیا جائے گا. سب سے پہلے سینٹ کی طرف آ جاتے ہیں. وہاں پہ ترمیم پیش ہوتی ہے. وہاں پہ جناب 2/3 اکثریت کے لیے 64 اراکین کی ضرورت ہے. ہم بھی پریشان ہیں یہ بندے کیسے پورے ہوں گے، کیونکہ جو نمبرز گیم حکمران اتحاد کے پاس تھی، اس میں 2-3 لوگ ہمیں کم نظر آ رہے تھے. اور یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کو ملا کر 58 لوگ بنتے تھے، اور اس کے بعد 5 لوگ ہو گئے جے یو آئی فے کے، انہوں نے اس کی سپورٹ کی. ہندوستان نیشنل پارٹی کے سینیٹرز نے ڈالے اور سر عام ڈالے. آپ اس کو پارٹی سے بغاوت کہہ لیں. اچھا، وہ 2 لوگ تھے، ایک اس میں ان کا پارلیمانی لیڈر تھا قاسم رونجو،
اور ایک خاتون تھی نسیمہ احسان، وہ اپنی مرضی سے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ووٹ دیں گے۔ اختر مینگل کی مخالفت کے باوجود ووٹ انہوں نے دیا۔ لیکن میں آپ کو اس کا دوسرا پہلو بتاتا ہوں، اس ووٹ کے دینے میں اختر مینگل کی رضامندی شامل تھی، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ انہوں نے کیا لیا دیا، کیا سودے بازی کی، یہ نہیں کہوں گا، ورنہ ایک شخص کو صرف اس ترمیم کے لیے دبئی سے آنے کی کیا ضرورت تھی کہ اسلام آباد آ کر ڈیرے ڈالے، وہ چیئرمین سینٹ سے ملے، وہ جناب مولانا فضل الرحمان سے 2 مرتبہ ملے، اور پھر اپنے جو سینیٹرز ہیں ان کے ووٹ ڈلوانے کے لیے خود جا کر سینٹ کی لابی میں بیٹھے اور باہر میڈیا پر آ کر کہہ دے کہ میں ان دونوں کو پارٹی سے نکال دوں گا، دونوں استعفے دے دیں۔ یہ کہانی پھر صحیح، یہ کہ میں نے موٹی موٹی بات بتا دی، سب کچھ سب کی مرضی سے ہوا۔ تو جناب یہ مرحلہ سینٹ میں مکمل ہو گیا۔ ہر شک کے اوپر تقریباً 27 شکے ہیں جو کہ اس پہ 26ویں آئینی ترمیم میں شامل ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے تمام مطالبات شامل ہیں، وہ بھی آئین کا حصہ بن گئے، وہ سب شامل ہیں۔ ہر شک کے اوپر کھڑے ہو کر ارکان کی گنتی کی گئی اور ہر شک پہ 65 ووٹ، اور جب پھر بل پیش کیا گیا تو اراکین کی ڈویژن کی گئی۔ کوئی چھپی بات نہیں، سیکرٹ بیلٹنگ نہیں تھی، اوپن ووٹ تھا۔ ڈویژن یہ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اراکین کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، جنہوں نے ترمیم کے حق میں ووٹ دینا ہوتا ہے وہ چیئرمین سینٹ کے دائیں طرف، اور جنہوں نے مخالفت میں دینا ہوتا ہے وہ چیئرمین سینٹ کے بائیں طرف کی جو لابی ہے وہاں پہ جاتے ہیں، رجسٹر وہاں پہ رکھا ہوتا ہے، اور وہ اپنا نام ٹک مارک کرتے ہیں اور لابی میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر بھی 65 ووٹ، پورا ہر شیک پر بھی 65 ووٹ، اور جو بل کی منظوری جب ہوئی اس وقت بھی 65 ووٹ لیے گئے، 2/3 اکثریت کے لیے 64 چاہیے تھے، تو وہ 63 جب کا فگر بنا، ہم بھی حیران تھے کہ اب 2 بندے کیا، ایک بندہ کیسے پورا ہوگا۔ چیئرمین سینٹ ووٹ ڈال سکتا تھا لیکن انہوں نے استعمال نہیں کیا، 2 پھر بی این پی کے لوگوں نے استعمال کیے۔ سینٹ کے اندر بھی پی ٹی آئی کے ووٹ نہیں لیے گئے، حالانکہ وہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ سینیٹر سیف اللہ عبڑو، سینیٹر سیف اللہ نیازی، سینیٹر زرکا، سینیٹر فیصل سلیم ووٹ ڈالیں گے، وہ ادھر موجود تھے، لیکن ان کے ووٹ حکومت نے نہیں لیے تاکہ یہ الزام نہ آئے کہ لوٹا بازی کر کے، لوٹے خرید کر یہ ووٹ ڈالا گیا۔ کہا گیا تھا نا حکومت نے بندے اٹھا لیے، اغوا کر لیے، غائب کر دیے، ایجنسی نے اٹھا لیے، ویگو ڈالے آ گئے اور ان کو خفیہ طریقے سے لایا گیا۔ میں وہاں موجود تھا، میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں نسیمہ احسان کے آنے کی بھی اور ان کے آنے کی بھی، قاسم رونجیوں کو بھی آنے کی۔ آئیں، باقی جو لوگ آئے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے آئے۔ یہ سلسلہ وہاں پہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد بل جاتا ہے قومی اسمبلی میں، 11:30 بجے کے قریب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتا ہے۔ کل کی تاریخ میں 11:55 پر اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے، 12:05 یعنی کہ آج صبح 12:05 کے لیے اجلاس ملتوی ہوتا ہے، پھر دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف موجود ہیں، شہباز شریف موجود ہیں، بلاول موجود ہیں، مولانا موجود ہیں، اچکزئی موجود ہیں، عمر یوب موجود ہے، بیرسٹر گوہر موجود ہے۔ بڑا میچ، یہاں پہ گیم ٹوٹل الٹ ہے، وہ بڑا ہاؤس ہے، ووٹرز کم ہیں، یہ چھوٹا ہاؤس ہے، ووٹر زیادہ ہیں، براہ راست الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 25 ووٹ عوام کے نمائندے، فارم 47 کہہ لیں، 45 لے لیں، وہ آپ کی مرضی، لیکن وہ نمائندے تو نمائندے ہیں۔ شروع ہوا، یہاں پہ میجک فگر کیا تھا، یہاں پہ 224 ووٹ حاصل کرنے تھے، 224 ووٹ۔ ہم نے جب حساب کتاب کیا تو حکمران جماعت کے پاس ووٹ بنے 215، اس میں اسپیکر کا ووٹ بھی شامل تھا، لیکن اسپیکر نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ ایک عادل بازئی تھے مسلم لیگ نون کے، وہ لوٹے ہو گئے، وہ آئے ہی نہیں۔ وہ مسلم لیگ نون کے تھے لیکن وہ پی ٹی آئی میں جا بیٹھے، لوٹے ہو گئے لیکن آئے نہیں، 213 رہ گئے۔ مولوی کے ووٹ، مولانا کے ووٹ وہاں پہ 8 تھے، 21 ہو گئے، 221۔ اب
فرق تھا 224 3 کہاں سے لائیں؟ تو 4 جو آزاد اراکین ہیں انہوں نے کمال دکھایا. 4 آزاد اراکین بالکل آزاد، نہ پی ٹی آئی کے نہ سنی اتحاد کونسل کے، وہ بالکل آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے اور کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے. انہوں نے ووٹ دیا، وہ موجود تھے، وہ آئے. پیر ظہور حسین قریشی، عثمان علی، اورنگزیب کھچی اور مبارک زیب خان، یہ 4 موجود تھے. ہم نے ووٹ ڈالا، ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں نہیں. کہا گیا لابیز میں 5 لوگ اور لائے گئے، 4 لوگ اور لائے گئے، جس میں زین قریشی بھی شامل ہے، جس میں ریاض فتحانہ بھی شامل ہے، جس میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گمن بھی شامل ہیں. اگر لائے گئے تو ہم نے نہیں دیکھے، میں وہاں پہ موجود تھا. اگر لائے گئے ہم نے نہیں دیکھے، لیکن ان کے بغیر ہی کام پورا ہو گیا. وہاں پہ بھی لوٹوں کی خدمات نہیں لی گئی. ہاں، آزاد اراکین نے ووٹ دیا اور سب نے دیا. میں نے کہا نا، سیکرٹ بیلٹنگ نہیں تھی، ہوٹنگ شوٹنگ یہ وہ سارا کچھ ہوا لیکن نہیں تھی. ایک عدلیہ کا اچھا ہو گیا، وہی منظوری کا پروسیس، وہی طریقہ کار، وہی عمل، وہ سارا مکمل ہوا. شیکوار منظوری، ہر شک کے اوپر اراکین کھڑے ہوتے رہے، 2/3 اکثریت ثابت کرتے رہے. ہر شک کے اوپر 27 شکیں، ہر شک کے اوپر کھڑا ہونا. اچھا، پہلی شک پہ اوپر تحریک انصاف نے مخالفت کی، 12 ووٹ آئے مخالفت میں، لیکن 225 ثابت کر دیے. یہاں پہ 224 چاہیے تھے، 1 ووٹ زیادہ ثابت کیا 2/3 اکثریت سے. پھر ہر شک کو پھر پی ٹی آئی والے واک آؤٹ کر گئے اور تب آئے جب بل منظوری کے لیے باضابطہ پیش ہوا. پہلے تحریک پیش ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں، یہ بہت ضروری ہے. بہت سے ہمارے چینل بھی غلط چلاتے ہیں، میڈیا کے دوست بھی بہت سی چیزیں غلط چلاتے ہیں. پہلے تحریک زیر غور، بل کو زیر غور لانے کی تحریک پیش ہوتی ہے. جب تحریک منظور ہو جاتی ہے تو پھر بل شکوار منظور ہوتا ہے. جب شکوار منظور ہوتا ہے تو پھر بل بحیثیت مجموعی پیش کیا جاتا ہے. پہلے ایک شک پیش کی جاتی ہے، جب وہ مکمل ہو جائے اس کے اوپر ووٹنگ تو پورا پھر بل پیش کیا جاتا ہے. پھر پورے بل کے اوپر 2/3 اکثریت دکھانی ضروری تھی، وہ دکھا دی گئی. 225 کا فگر آ گیا. ادھر چیئرمین سینٹ نے ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے، کوئی پابندی نہیں. یہاں پہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے، کوئی پابندی. لیکن دونوں کے بغیر ہی وہ فگر پورا ہو گیا تو وہ 2/3 اکثریت سے زیادہ سے پورا کر کے دکھا دیا. اس کے بعد پھر جناب بل بن گیا، یہ آئین کا حصہ بن گئی 26ویں آئینی ترمیم. اسی وقت پرائم منسٹر نے وہیں پہ بیٹھے یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیوز ہیں ہمارے پاس. اسی وقت پرائم منسٹر نے بیٹھے کوکی ماری، سائن کیے، پریزیڈنٹ کو بھجوا دیے اور پریزیڈنٹ نے سائن کر کے آج 26ویں آئینی ترمیم باقاعدہ طور پر آئین کا حصہ بنا دی اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ تمام مراحل مکمل ہوئے. جیسے یہ ہوا، تقاریر ہو رہی تھی تو میاں نواز شریف بھی اعلیٰ عدلیہ کے ڈسے ہوئے ہیں، تو انہوں نے شعر پڑھا. میاں نواز شریف نے شعر پڑھا. وہ شعر بھی جو ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جینا ہوگا مرنا ہوگا، وہ کوئی قوالی کے کوئی اشعار ہیں جس کے بھی ہیں، لیکن وہ اس میں تھے. اس کے اوپر مولانا اٹھے اور مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ مولانا میاں صاحب شعر تو آپ نے زبردست پڑھا، لیکن اس کا تھوڑا سا وزن بھی ٹھیک کر لیتے تو زیادہ اچھی بات ہے. پھر انہوں نے وزن ٹھیک کیا، اس پہ کہہ لگے. پھر ترمیم منظور ہوئی. بلاول بھٹو، بڑا کام کیا بلاول بھٹو نے اس ترمیم کی منظوری میں. وہ اٹھے، وہ شہباز شریف سے جفی ڈالی، مولانا فضل الرحمان سے جفی ڈالی، نواز شریف سے جفی ڈالی، سب کو مبارکباد دی، واہ واہ ہوتی رہی، سب کی واہ واہ ہوئی اور یہ مرحلہ صبح جا کے مکمل ہوا. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جب تک میں ویلا کر رہا ہوں تو پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف زرداری نے اس کے اوپر باقاعدہ سائن کر کے آئین کا حصہ بنا دیا، جن کے 26ویں آئینی ترمیم آئین کا حصہ. نائب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ 25 کو جا رہے ہیں، لیکن اب لگ رہا ہے کہ منصور علی شاہ نہیں آ رہے، کوئی اور آئے گا. 3 ججز کا پینل جائے گا پارلیمانی کمیٹی کے پاس. پارلیمانی کمیٹی بن گئی ہے، 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی، 8 MNA 4 سینیٹر، وہ بن گئی ہے. کل یا پرسوں 3 ججز کا پینل جو ہے سینئر موسٹ ججز کا وہ جائے گا. 3 میں سے کسی ایک کو وہ بنا دیں گے. منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہے. کمیٹی کا اختیار ہے. کمیٹی پھر اپنی ریکمنڈیشن پرائم منسٹر کو بھیجے گی اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنے ایڈوائس کے ساتھ پریزیڈنٹ کو کہیں گے کہ جناب یہ صاحب ہیں، ان کو آپ چیف جسٹس آف پاکستان لگا دیجئے. اور بھی اصلاحات ہیں عدالتی
जो इलेक्शन जो जुडिशल कमीशन है वो बनेगा, इलेक्शन कमीशन के हवाले से हैं या सूद के खात्मे के हवाले से हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात के हवाले से हैं, तो वो चीज़ें इसमें सारी की सारी जो है वो शामिल की गई हैं। बताने का मकसद ये है, ये आपका कीमती वक्त लेने का मतलब ये है कि तरमीम हुई, कामयाबी से हुई, कर दी, पार्लियामेंट ने कर दिखाया और 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा अक्सरियत साबित कर दी, वोटों के बगैर कर दी, लेकिन पीटीआई तकसीम नज़र आई। 80 लोग हैं, सिर्फ 12 मौजूद थे, बाकी 68 लोग किधर थे कोई पता नहीं, वो कहाँ थे। वही मैं बता रहा हूँ कि पार्टी के अंदर बगावत, तकसीम, तफरीक वाज़ेह तौर पर खुलकर जो है वो नज़र आ गई है। तो ये वो अहवाल था जो कि आपके सामने बयान करना था। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अभी टीवी के जरिए ये इतला मिली है कि मेरे खिलाफ एक झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैं इस वक्त कौमी असेंबली में मौजूद हूं और इस 26वीं आईनी तरमीम को अपना वोट दे रहा हूं। मैं इसकी मुकम्मल तौर पे मजम्मत करना चाहता हूं, इसकी तरदीद करना चाहता हूं और यकीन दिलाना चाहता हूं अपने हल्के की आवाम को, अपनी पीटीआई की फैमिली को और अपने कायदीन को कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इस अमेंडमेंट को वोट दूंगा।